बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जनाब, पिंकी पीरनी की एक खतरनाक वारदात पकड़ी गई और तमाम सबूत भी मंजर आम पर आ चुके हैं और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी लड़ाई हुई है, यानी कि चीफ जस्टिस से इमरानदार जजों का झगड़ा हुआ है और सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ है। और आपको यह भी बताना है कि जनाब, साजिशों की गिरफ्तारियों का एक नया सिलसिला शुरू होने जा रहा है। तो जब ये गिरफ्तारियां होंगी तो फिर एक बार फिर चीखो पुकार आप काफी सुनेंगे। तो लिहाजा वीडियो का आगाज करने से पहले आपसे दरखास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी जरूर किया करें। और इसके साथ साथ आपकी राय बहुत अहमियत की हामिल होती है, आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी किया करें। तो जनाब, इस वीलॉग में ये अहम जो खबरें, इनसे पहले छोटी छोटी 2-3 खबरें आपके साथ शेयर कर दें कि आज इलेक्शन कमीशन में बड़े अहम केसेस जो हैं वो जेर इल्तवा थे, यानी कि जेर समाअत थी उनकी। तो एक तो पार्टी की चेयरमैनशिप से हटाने का मामला था, इमरान खान को यह केस था, और इसके साथ साथ बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ से वापस लेने का और किसी और जमात को देने का भी मामला था। तो ये, और इसके साथ साथ जनाब, निगरान हुकूमत में फवाद हसन, फवाद आहद चीमा और डॉक्टर तौकीर शाह की मौजूदगी का मामला भी इलेक्शन कमीशन में जेर इल्तवा था। तो मजमूई तौर पर तीनों मामला पर फैसले महफूज कर लिए गए हैं। इमरान खान को चेयरमैनशिप से हटाने के मामले पर दरखास्त गुजार का यह मौकफ था कि इससे पहले जो दरखास्त आई थी वो मुस्तरद इसलिए कर दी गई थी कि उस वक्त इमरान खान की नाअहली का फैसला नहीं हुआ था, लेकिन अब इमरान खान को जो सजा सुनाई गई है उसमें इमरान खान को डिस्क्वालीफाई भी किया गया है। तो लिहाजा कोई भी नाअहल शख्स किसी पॉलिटिकल पार्टी का हेड नहीं हो सकता। और मिसाल के तौर पे, नज़ीर के तौर पे मियां नवाज शरीफ का केस जो है वो मौजूद है, क्योंकि उन्हें भी नाअहली के बाद पार्टी की सदारत से हटा दिया गया था। ताहम मौकफ जो सुना गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इस मामले पर और इसी तरह इंतखाबी निशान के हवाले से फैसला महफूज कर लिया, जो इलेक्शन कमीशन बाद में सुनाएगा। इस तरह फवाद हसन, फवाद, डॉक्टर तौकीर शाह और आहद चीमा की जो निगरान हुकूमत में तकर्री है, इसको भी चैलेंज किया गया था। तहम आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह कहा गया कि मुमकिन है कि इस मामले पर निगरान हुकूमत में उनकी मौजूदगी जरूरी हो, और यह कोई लाजम नहीं है कि एक बंदा अगर साबका हुकूमत में रहा है तो वो गैर जानिबदार ना हो। ये उनके लिए कोई इस तरह की बात भी नहीं है। तो लिहाजा फिर भी अदालत ने इस मामले पर समाअत सुनने के बाद फैसला महफूज किया कि क्या ये अदालत काबिल समाअत, यानी कि ये दरखास्त काबिल समाअत है भी या नहीं है। इस पर अदालत, जो इलेक्शन कमीशन है, वो अपना फैसला जारी कर देगा। और जनाब, इसके साथ साथ शेख रशीद साहब का मामला आज फिर लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में जेर समाअत था, जिसमें शेख साहब का कुछ पता नहीं चला। यानी कि आरपीओ रावलपिंडी जो हैं, उन्होंने अदालत में आके एक बार फिर अपनी वो क्या कहते हैं, बेबसी का या माजूरी का इजहार किया। उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता कि शेख किधर है, हो सकता है कहीं खुद ही छुप के बैठे हैं। लेकिन अदालत ने कहा कि जनाब आप पता लगाएं कि शेख रशीद साहब किधर हैं। तो उन्होंने अदालत के सामने इस्तदा रखी कि उन्हें 1 हफ्ते की मोहलत दे दी जाए। अब उन्हें 1 हफ्ते की मोहलत दे दी गई है। देखें अगले हफ्ते तक शेख रशीद साहब कहीं से बाजियाब होते हैं या नहीं होते, या फिर उनका कोई वीडियो बयान आता है या कोई पैगाम आता है या कोई इंटरव्यू आता है। कुछ भी आ सकता है यार, पाकिस्तान में जो है ना वो मतलब अचानक कोई भी चीज़ रूरमा हो सकती है। तो लिहाजा शेख साहब मंजर आम पर भी आ सकते हैं और टीवी पर भी आ सकते हैं। दोनों सूरतों में कोई ना कोई चीज़ जो है वो बाहर आ जाएगी। लेकिन खैर, जो शेख रशीद साहब अपने दौरे इक़्तिदार में जो कुछ करते रहे हैं ना, अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, पहले मैं सोचता था कि यार शेख साहब जो है ना वो उस वक्त बड़ी बहादुरी का मुजाहरा करते थे, खुद को बड़ा दलेर साबित करने की कोशिश करते थे। लेकिन जब हुकूमत से गए ना तो उसके बाद शेख साहब काफ़ी वो डरे डरे से थे। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि शेख रशीद शायद मजलूम बनते जा रहे हैं यार, काफ़ी दिनों से बंदा गायब है। तो उनका पता चलना चाहिए, अगर उनके खिलाफ कोई मुकदमा है तो उन्हें किसी भी अदालत के सामने पेश कर दिया जाना चाहिए। और बुशरा बीबी साहिबा ने भी एक मुतफर्रिक दरखास्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर की है। उनका कहना है कि जी इमरान खान को जो जेल में सहूलियात दी जा रही है, इससे पहले भी उन्होंने दरखास्त दायर की थी जिसमें उन्होंने खदशा जाहिर किया था कि इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा लाहक है, उनको जो है वो अपना जेल में जहरीला खाना भी दिया जा सकता है और भी मामला हैं। तो लिहाजा इस केस पर समाअत 25 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी है। लेकिन बुशरा बीबी को जल्दी है, वो कहती नहीं जी इतनी देर ना करो, जल्दी जल्दी इसकी समाअत करें। तो लिहाजा उन्होंने इसकी जल्द समाअत के लिए एक मुतफर्रिक दरखास्त भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर कर दी है। अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट इस पर देखेगी कि क्या मामला बन सकता है, क्या इसको जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करना है या कि 25 अक्टूबर को सुनना ही है। अदालत ने आइन और कानून और अपने दायरा इख्तियार और जो बर्डन्स होता है अदालत पे मुख्तलिफ केसेस का, उसको देखने के बाद फैसला करना है। अब देखें क्या फैसला होता है, क्योंकि सहूलतकारी का खात्मा तो हो चुका है ना। अदालतों में जो सहूलतकारी दस्तयाब थी इमरान खान और प्रोजेक्ट इमरान खान और मोहब्बत इमरान में मुब्तला तमाम अफराद के लिए, वो सारी की सारी ख़त्म हो चुकी है। और ये सहूलतकारी ख़त्म होने के बाद ही इमरान खान को निज़ाम अदल पर जो है वो अब इतबार नहीं रहा, एतमाद नहीं रहा,
کیونکہ کل انہوں نے خصوصی عدالت کے جج کے سامنے کہا تھا کہ مجھے تو پورے نظام میں عدل پر ہی اب اعتبار نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے. تو یار ہونا بھی چاہیے نا، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے بندہ. ایک بندے کو کبھی آئین اور قانون کے مطابق انصاف کے پلڑے میں رکھا ہی نہیں گیا، اس کے لیے سہولت کاری کا مظاہرہ کیا جاتا رہا. تو ایک جب کسی کو آپ زیادہ لاڈ پیار دیں نا کسی بچے کو، تو وہ بچہ تھوڑا سا نا وہ کیا کہتے ہیں ضدی بھی ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی تمام باتیں منوانے کا وہ کیا کہتے ہیں عادی ہو جاتا ہے. تو خان صاحب کی اب ضد پوری جب کرتے رہے ہیں، جب ان کو لاڈلے کا سٹیٹس دیا گیا تھا اور اب وہ سٹیٹس ان سے واپس لیا گیا، تو اب تو ظاہر ہے وہ چیخو پکار تو ہوگی اور خان صاحب ضد دکھانے کی کوشش تو کریں گے. لیکن خان صاحب ایک عمر تک جو ہے وہ لاڈ پیار محبتیں دیکھی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بچے کو سیدھا کرنے کے لیے وہ کیا اپنا وہ تھپڑ شپڑ بھی لگانے پڑے تو لگا دیے جاتے ہیں. تو لہٰذا آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ اب جب سہولت کاری ختم ہو گئی ہے تو پھر پنجرے میں اگر آپ کو لے کے آ سکتے ہیں نا، تو ہو سکتا ہے کہ پنجرے میں آپ کو ڈالنے سے پہلے پیچھے سے کوئی لپڑ بھی آ جائے. تو خیر جناب، اب آتے ہیں اپنے ویلو کی دیگر خبروں کی طرف، اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں چیف جسٹس اور عمران دار ججوں کے درمیان جو تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا ہے. آخر یہ ماجرا کیا ہے اور کیوں یہاں تک نوبت آئی کہ چیف جسٹس صاحب اور عمران دار ججز جو ہیں وہ اب آمنے سامنے ہو چکے ہیں؟ اس کی وجوہات ایک تو پہلے میں نے آپ کو بتائی نا، ظاہر ہے سہولت کاری کا خاتمہ ہوا ہے، خان چیخیں مار رہا ہے، اور یار لاڈلا جیل میں بیٹھا چیخیں مار رہا ہو تو ان کی محبت میں مبتلا جو افراد ہیں پھر ان کو درد تو ہوگا. اور جس طرح سے بندیالی فیصلوں کو کے پرخچے اڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اب وہ اپنے وہ بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں تو ماریں گے. اور آج یہی منظر جو ہے وہ سپریم کورٹ میں فل کورٹ کی کاروائی کے دوران دیکھنے میں آیا ہے، کیونکہ یہ پچھلے تقریباً یہ چوتھی سماعت ہے فل کورٹ کی جس میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے سماعت ہونے جا رہی ہے. کیونکہ جسٹس بندیال صاحب نے 8 رکنی بینچ بٹھایا تھا، اس بینچ نے اس کو معطل کر دیا تھا. اس وقت بندیال صاحب کا جو ہے وہ توتی بولتا تھا نا سپریم کورٹ میں. تو اب چونکہ سپریم کورٹ میں ایک آئین دار جج جو ہے وہ چیف جسٹس ہیں اور وہ آئین اور قانون کی پاسداری کرنے کی بات کرتے ہیں، تو لہٰذا جس دن سے اس کی سماعت جاری ہے اس دن سے وہ سہولت کاری کرنے والے جو دیگر جج ابھی تک سپریم کورٹ میں موجود ہیں، اس دن سے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا جو کیا ہوا فیصلہ ہے وہ برقرار رہے. وہ ہر بار جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ہڈلز پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر چیف جسٹس یا آئیندار جج کوئی ایسا سوال اٹھاتے ہیں ان وکلا کے سامنے جو کہ جن کی مرضی یا منشا کے مطابق پہلے فیصلہ ہوا تھا، تو ان کی سہولت کاری کرنے کے لیے جج وہاں پہ موجود ہیں، وہ خود ہی وہیں پہ ایسے ریمارکس دینے شروع کر دیتے ہیں تاکہ وکیل صاحب کو پتا چل جائے کہ جناب اس طرف لائن کو لے کے جانا ہے. لیکن آج جو صورتحال دیکھنے میں آئی کہ دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا برداشت دی بھی کوئی حد ہوندی ہے، تو ہوا ایسے ہی ہے کہ جیسے ہی یہ معاملہ کسی کنکلوڈ کی طرف جاتا ہے تو جناب جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہیں وہ ایسے سوالات اٹھاتے ہیں کہ اس کو مزید طول ملتا ہے. تو آج بھی اس کیس کی سماعت کے دوران جب ایم کیو ایم کے وکیل جو ہیں فیصل صدیقی صاحب وہ عدالت کے سامنے جو ہے وہ اپنے یہ دلائل دے رہے تھے، تو اس وقت عدالت میں جسٹس منیب اختر صاحب جو ہیں انہوں نے اس پر مزید بات کرتے ہوئے سوالات اٹھا دیے. لیکن اسی دوران چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ وکیل صاحب آپ اپنے دلائل جاری رکھیں، کیونکہ اگر اسی طرح سوال ہوتے رہیں گے تو پھر تو ہم اس سماعت کو مکمل ہی نہیں کر سکیں گے. اور دوران سماعت انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی مائنڈ بنا چکا ہے، کوئی ذہن بنا چکا ہے تو وہ اپنے فیصلے میں وہ لکھ دے گا، آپ اپنے دلائل جاری رکھیں. جس پر جسٹس منیب اختر صاحب جو ہیں انہوں نے کافی برا منایا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ ذہن بنانے کی بات نہیں ہے، سوال کرنا میرا حق ہے، بطور ممبر بینچ جو ہے یہ میرا حق ہے کہ میں سوال کروں، تو لہٰذا میں اپنے حق سے دستبردار نہیں ہو سکتا اور میں سوال تو کروں گا. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ سوال آپ کو کرنے سے کوئی منع نہیں کر رہا، لیکن ہم نے اس کو ختم بھی کرنا ہے. اگر اسی طرح سوال در سوال ہوتے رہیں گے تو پھر معاملہ جو ہے وہ طول پکڑتا جائے گا. لیکن خیر یہ معاملہ چلتا رہا تو چیف صاحب نے ان کے جو سوالات تھے ان کو نظر انداز کرتے ہوئے کونسل کو حکم دیا کہ آپ اپنے دلائل جاری رکھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا کیا یار، بڑا بہترین فیصلہ کیا ہے. اگر اسی طرح یہ سہولت کاری کرنے والے جج صاحبان جو ہیں ان کو یہ ریلیف دیا جاتا رہا، چھوٹ دی جاتی رہی، تو پھر آپ کسی طرف یہ جو ہے نا اپنا اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھ سکے گا. کتنی دیر تک آپ اس معاملے کو لے کے جو ہے وہ چلتے رہیں گے اور کب تک سپریم کورٹ میں جو مقدمات ہیں وہ پینڈنگ رہیں گے، کیونکہ مین بینچز تشکیل ہی نہیں دیے جا رہے. یہ فیصلہ ہونا ضروری ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ آج اس پر کوئی فیصلہ ہو جائے گا. اللہ کرے کہ یہ آج سماعت مکمل ہو اور اس پر فیصلہ کر لیا جائے. جو بھی فیصلہ ہونا ہے وہ عدالت اس پہ فیصلہ کرے اور معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھے. اور آپ بات کریں گے جناب پنکی پیرنی کا جو خطرناک واردات پکڑی گئی ہے، ویسے پنکی پیرنی کے سارے کام بڑے خطرناک ہیں. یہ جس طرح سے
انہوں نے وارداتیں ڈالی ہیں نا کہ پنکی پیرنی نے توشا کی یہ چوریاں بھی اس کا مین کردار پنکی پیرنی سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ پنکی پیرنی ہی گھڑیاں وہاں سے منگوانے اور اس کے بعد ان کو سیل آؤٹ کرنے کے لیے اہم کردار ادا کر رہی تھی۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو زلفی بخاری صاحب والی وہ آڈیو آج بھی موجود ہے، اور زلفی بخاری صاحب تو بھاگ گئے نا، باہر چلے گئے ہیں، اب واپس نہیں آئیں گے۔ وہ اس لیے نہیں آئیں گے کہ ان کو پتا ہے کہ اگر واپس آئے تو دھر لیے جائیں گے، اور ممکن ہے کہ جب دھر لیے جائیں تو پھر شہباز گل کی طرح ان کا بھی سانس جو ہے وہ بند ہونا شروع ہو جائے، کیونکہ وہ بندہ جو اقتدار میں دوسروں کو وہ کہتا تڑیاں لگاتے ہیں نا، تو جب یہ اقتدار سے جاتے ہیں تو ان کو نانی یاد آ جاتی ہے۔ شہباز گل صاحب کو بھی جو ہے اس وقت کھانا ہضم نہیں ہو رہا تھا اور ان سے سانس نہیں لیا جا رہا تھا، اور اب وہ بھی امریکہ میں بیٹھ کے جو ہے وہ روزانہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، روزانہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جا رہے ہیں۔ اور اگر ان سے کہیں نا کہ جناب یہ پاکستان ہے، کبھی آپ کو بڑی پاکستان کی محبت تنگ کرتی تھی، آج بھی ذرا پاکستان میں آئیں، تو جناب وہ کہتے ہیں میرے پیو دی بھی توبہ، میں نہیں پاکستان آنا۔ تو ان لوگوں نے جو پاکستان کے ساتھ کیا نا وہ ہے۔ تو جناب اب جو واردات پکڑی گئی ہے وہ صداقت عباسی صاحب کا سچ ہے، جو بالآخر اگل دیا، انہوں نے بیان کر دیا اور بتا دیا کہ 9 مئی کی جو خطرناک سازش ہے وہ صرف عمران خان اس میں ملوث نہیں ہے، بلکہ بشرا بی بی اس میں بھی ملوث ہے۔ توشا کی چوری کا مین جو ہے وہ مرکزی کردار بھی بشرا بی بی ہیں۔ تو جناب 9 مئی کی یہ جو سازش ہے، جو کہ ریاست اور آرمی چیف کے خلاف اور فوج کے خلاف یہ جو سازش برپا کی گئی تھی، اس کا مین کردار بھی بشرا بی بی ہے۔ انہوں نے اپنے ایک نجی ٹی وی کو دیے گا جو انٹرویو ہے، اس میں انہوں نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ 7 مئی کو بشرا بی بی کے کہنے پر میٹنگ ہوئی، جس میں چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ مجھے گرفتار کرنے پر باہر نکل کر انتشار پیدا کرنا ہے تاکہ فوج پر پریشر ہے، یعنی کہ یہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا کہ فوج کو پریشرائز کرنا ہے۔ ہم نے فوج کو جو ہے وہ مطلب وہاں پہ ایک پورا پلان تھا، یہ انہوں نے اپنے انٹرویو میں آگے جا کے یہ باتیں بھی بتائی ہیں کہ یہ جو چیئرمین صاحب جو بات کر رہے تھے، ہم حالانکہ وہاں پہ چاہتے تھے کہ یہ اس طرح نہ کیا جائے، یہ جو ہے وہ ایک حد سے بھی کراس ہم کر جائیں گے، لیکن ہمارا یہ خیال تھا چونکہ وہ پارٹی کے ہیڈ ہیں، لیڈر ہیں، تو لہٰذا کہیں نہ کہیں ان کے بھی رابطے ہوں گے۔ تو ہمیں یہ تاثر مل رہا تھا کہ شاید فوج کے اندر سے بھی عمران خان کو سپورٹ حاصل ہے، تو اس لیے عمران خان صاحب فوج پر پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس پہ ایسا پریشر آنے سے فوج کے اندر سے بھی پریشر پڑے گا، اور جس کے فائدہ جو ہے وہ تحریک انصاف کو ملے گا۔ اور اس سے پہلے بھی جو لانگ مارچ کیا گیا اس کے متعلق بھی انہوں نے کہا کہ یہ بھی باقاعدہ سازش تھی، یعنی کہ عمران خان کے حوالے سے جن خدشات کا ہم ذکر کرتے رہے ہیں، ہم کہتے رہے ہیں کہ خان صاحب ان تمام معاملات میں ملوث ہیں، تو صداقت عباسی نے اپنے انٹرویو میں اس پر مہر تصدیق ثبت کی ہے کہ بالکل عمران خان ان واقعات میں نہ صرف عمران خان ملوث ہیں بلکہ بشرا بی بی بھی ان واقعات میں ملوث ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک پروفیشنل آدمی ہے، اور کوئی بھی پروفیشنل آدمی تحریک انصاف کا جو انتشاری بیانیہ ہے اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو لہٰذا انہوں نے سیاست سے بھی وہ علیحدگی اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میرا خیال ہے کہ اگر آپ سیاست کرنا چاہیں تو بالکل کریں، پاکستان میں سیاست پر پابندی نہیں ہونی چاہیے، اور کبھی بھی میں اس کی حمایت نہیں کرتا، لیکن سیاست بھی ریاست کے اصولوں پر ہوتی ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنے ملک کے خلاف ہی سیاست اگر کرنی ہے تو پھر آپ سیاستدان نہیں ہیں، آپ محب وطن نہیں ہیں، آپ پھر وہ کوئی غیروں کے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو سیاست کی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے باسی صاحب، سیاست آپ کریں لیکن پاکستان کے مفاد کی سیاست کریں۔ آپ اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف بیانیاں بنانے کی کوشش کریں، ان کو آپ سیاسی طور پہ ڈیمیج کرنے کی کوشش کریں، نقصان دینے کی کوشش کریں، اپنا فائدہ سیاسی حاصل کرنے کی کوشش کریں، لیکن اگر آپ پاکستان کے خلاف، ریاست کے خلاف اور ریاست کے قومی تحفظ کے ضامن اداروں کے خلاف سازش کریں گے تو پھر معذرت کے ساتھ بہتر ہے کہ آپ سیاست نہ کریں۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔